السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ شام میں جو جیل ہے اس کی قیدیوں کی دل خراش اور حیران کن باتیں سن کے یقین مانے میرا کلیجہ باہر آ گیا اور میرا دل بھر آیا۔ دل تو نہیں کرتا یہ باتیں ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن عرصہ دراز سے گوانتانامو بے کے بارے میں سنتے آ رہے تھے، لیکن شام کے صدر بشار الاسد کی جو جیل ہے اس میں قیدی تھے، اس کی دل خراش باتیں سن کے میرا تو کلیجہ باہر آ گیا۔ اب کون سی باتیں ہیں آپ نے بھی غور سے سننی ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، رہائی کے بعد قیدیوں کو معلوم ہوا کہ موبائل فون بھی دنیا میں ایجاد ہو چکا ہے، اور اس قید کی مدت پتہ کتنی تھی؟ 40 سال سے قیدی اندر تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ موبائل فون بھی کیسی ایجاد ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغیر وائرلیس کے بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں، جب مجاہدین نے جیل کا دروازہ کھول کے قیدیوں کو کہا کہ چلو چلو تم آزاد ہو، تو قیدی نے پوچھا کیا صدام حسین نے اسد خاندان کا خاتمہ کر دیا ہے؟ انہیں اتنا معلوم نہیں تھا کہ صدام حسین خود دنیا میں اسے چھوڑے ہوئے پتہ نہیں کئی سال ہو گئے، اور اس قیدی کی مدت جو تھی وہ 30 سال سے وہ جیل میں قید تھا۔ کچھ قیدی ایسے بھی تھے جو جیل میں ہی پیدا ہوئے، اور انہوں نے سورج، دھوپ، درخت اور گھاس وغیرہ جیل سے رہائی کے بعد زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا، کیونکہ وہاں پیدا ہوئے اور بالکل چاروں طرف سے وہ لاک تھی جیل، نہ انہوں نے سورج دیکھا تھا، نہ دھوپ دیکھی تھی، نہ درخت اور نہ گھاس دیکھا۔ ایسے دردناک مناظر تھے، اور جیل میں ایسی دردناک سزائیں دی گئیں کہ قیدی مجنون اور پاگل ہو گئے۔ ان کو اپنا نام، اپنا شہر، علاقہ تک معلوم نہیں تھا۔ جیل میں کئی دنوں اور ہفتوں تک پانی اور کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ بےتاب ہو کر قیدی پیشاب پینے پر بھی استغفر اللہ مجبور ہو جاتے تھے، اور قیدیوں کے لیے جیل کے اندر نماز، روزہ اور کوئی بھی عبادت کرنا ممنوع تھی، اور جیل کے اندر ہر وقت آگ کی بڑی بھٹی دہکتی رہتی تھی جسے حافظ الاسد کی جہنم کہا جاتا تھا، اور جس قیدی کو اس میں جلانا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اسد کی جہنم میں خوش آمدید۔ ایسی سزائیں ہوتی تھی۔ جیل کے اندر ایک ایسی کلنگ مشین تھی، مارنے والی مشین تھی، جس میں لاش کو دبا کر خون اور ہڈیوں کو الگ الگ کر کے گٹھڑی میں باندھ کر گڈھے میں دبا دیا جاتا تھا۔ قیدیوں کے دانت توڑ دیے جاتے تھے اور کرنٹ کے جھٹکے دیے جاتے تھے۔ قیدیوں کے پیر توڑ کر ان کو دوڑنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور کھانے کے لیے مرے ہوئے جو چوہے ہوتے تھے وہ انہیں کھانے میں دیے جاتے تھے۔ ہر ہفتے 20 سے لے کر 50 قیدیوں کو پھانسی دی جاتی تھی، اور جس کو پھانسی دینا ہوتی تھی رات بھر اسے کوڑوں سے پیٹا جاتا تھا، اور جیل کے اندر نمک کی کان بنا رکھی ہوئی تھی، اور قیدیوں کو زخمی کر کے نمک پر لٹایا جاتا تھا۔ ایک قیدی کا رہائی کے بعد کہنا ہے کہ آج میری اور میرے 50 ساتھیوں کی پھانسی کا دن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ہی مجاہدین کو فتح عطا فرما دی۔ دوستو، بدنام زمانہ صدیانہ جیل اسد خاندان کی بنائی ہوئی ایسی بوچھڑ خانہ ہے کہ جس کی دردناک، المناک اور دلخراش داستان سن کر امریکہ کی گوانتانامو بے جیل بھی آپ بھول جائیں گے۔ دوستو، اب اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ جو مجاہدین ہیں، یہ ابو جولانی ہیں، کیا یہ مغرب کا اپنا کارندہ ہے یا مسلمانوں کا شام میں مسیحا بن کے آیا ہے؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی ایکسپرٹ اوپینین سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔